کہ جب کوئی انسان اس وقت تک نہیں مرتا یہاں تک کہ مرنے سے پہلے کرامن کاتبین جو فرشتے ہیں دائیں طرف اور بائیں طرف ان کو دیکھ لیتا ہے. پس اگر اس شخص نے کرامن کاتبین کے ساتھ نیکی سے زندگی بسر کی تھی، یعنی کہ اس نے نیکیاں جو ہے نا کی تھی، تو کرامن کاتبین اس کی نیکیاں زیادہ لکھتے رہے ہیں، تو اس وقت فرشتے یہ کہتے ہیں جزاک اللہ خیرن، اللہ تجھ کو جزائے خیر دے، تو بڑا اچھا ساتھی تھا، کتنی ہی مرتبہ تو نے ہم کو خیر کی مجلسوں میں اپنے ساتھ شریک رکھا، اور کتنی بار ہم تیری مخلصانہ عبادت کے وقت ہم نے تجھ میں سے پاکیزہ خوشبوئیں سونگی. اور اگر اس شخص نے کرامن کاتبین کے ساتھ برائی کے ساتھ زندگی بسر کی، یعنی کہ برے کام زیادہ کیے، نیکیوں کے کام کم کیے، تو فرشتے اس وقت یہ کہتے ہیں خدا تجھ کو جزائے خیر نہ دے، کتنی بار تیری وجہ سے گناہوں کی مجلسوں میں ہم کو بھی تیرے ساتھ شریک ہونا پڑا، اور کتنی بار تجھ میں بدبوئیں سونگنی پڑی، جو تو نے برائی کا ارادہ کیا تو ہم تیری وجہ سے تیری بدبوئیں سونگتے رہے. کیونکہ جو فرشتے ہیں وہ تو ان کی انسان کے ڈیوٹی تو ساتھ ہے، ساتھ ہے. وہ تو انسان کے تو ساتھ ہوتے ہیں. انسان اگر جب برائی کا ارادہ کرے اس وقت بھی ساتھ ہے، نیکی کا ارادہ کرے اس وقت بھی ساتھ ہے. تو اسی وجہ سے جو تابعی ہیں وہاب بن معینہ رحمہ اللہ، تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب جو ہے نا کرامن کاتبین کو انسان آخری وقت دیکھ لیتا ہے، تو پھر جو ہے نا اگر فرشتے نے نیکی کے ساتھ اس کے ساتھ زندگی بسر کی ہو تو فرشتے اسے کہتے ہیں کہ تو اللہ تجھے جزائے خیر دے، تمہارا بہت اچھا ساتھی تھا، تیری وجہ سے ہم اچھی محفلوں میں بیٹھے اور تیری وجہ سے ہم نے بہت اچھی اچھی خوشبوئیں سونگی. تو اگر خدا نخواستہ برا ساتھی ہو، گناہ کے کام زیادہ کیے ہو، تو پھر فرشتے اسے کہتے ہیں کہ تو ہمارا بہت برا ہی ساتھی تھا، تیری وجہ سے ہم نے بہت بدبوئیں جو ہے نا سونگی اور ہمیں ہر گناہ کے کام میں جانا پڑا. استغفر اللہ، استغفر اللہ. تو اسی طرح محمد بن واسع رحمہ اللہ یہ بھی تابعی گزرے ہیں بہت، تو وہ فرمایا کرتے تھے اپنے ساتھیوں سے کہ ہم گناہوں میں جو ہے نا غرق ہے، تم میں سے اگر کوئی شخص میرے گناہوں کی بدبو کو محسوس کرتا تو تعفن اور بدبو کی وجہ سے میرے پاس ہرگز نہ بیٹھ سکتا. یعنی کو اللہ والے تھے تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ ان کو جو ہے نا اپنے معاذ اللہ جو ہے نا وہ انسان کے جو ہے نا گناہ کی بدبو کو وہ فرمایا کرتے تھے کہ فرشتے جو ہے نا اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں. تو عجیب بات یہ تھی کہ اس وقت عبداللہ بن ابی جو ہے نا منافقین کا سردار تھا اور اسلام کا بہت سخت دشمن تھا، تو اس کے بیٹے جس کا نام بھی عبداللہ تھا وہ اسلام کے شدائی تھے اور مخلص جانثار اور صحابہ میں سے تھے، جو ہے نا سچے صحابہ میں سے تھے، اور وہ اس کا اپنے والد کا بالکل جو ہے نا ساتھ نہ دیتے تھے. تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب اپنے باپ کو یہ کہتے سنا کہ مدینہ پہنچ کر عزت والے ذلت والے کو نکال دیں گے، جب اس نے یہ کہا تھا کہ جو ہے نا غزوہ بن المستلق کے موقع پر کہا تھا کہ جب دو صحابہ کرام کی آپس میں لڑائی ہوئی تھی تو اس وقت اس نے یہ کہا تھا کہ یہ عزت والے ذلت والے کو نکال لیں گے، تو عبداللہ بن ابی جس کا منافقین کا جو سردار تھا اس نے اس کا یہ جملہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سخت ناگوار گزرا کیونکہ یہ تعصب کی جو ہے نا بدبو دے رہا تھا. تو اس وقت جو اس کا بیٹا تھا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سچا جو ہے نا مسلمان اور سچا صحابی رسول تھا. تو جب اس نے باپ کو یہ کہتے ہوئے سنا تو اس نے باپ کو پکڑ کر کھڑا ہو گیا اور کہا خدا کی قسم میں تجھے اس وقت تک ہرگز مدینے جانے نہ دوں گا جب تک تو یہ اقرار نہ کر لیتے کہ تو ہی ذلیل ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں. چنانچہ باپ نے جب اقرار کر لیا تب بیٹے نے جو ہے نا اس کو چھوڑا. سبحان اللہ. تو یہ صحابہ کرام کی جو ہے نا سچی محبت اور سچا عشق تھا کہ جو ہے نا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں کوئی اپنے باپ کی حیثیت نہیں تھی، باپ کی حیثیت کو بھی ختم کر دیا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ جو ہے نا جیسے کہ جو حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے سچا مسلمان اس وقت تک ہو سکتا ہے جب تک جو ہے نا ہر چیز سے سب سے زیادہ مجھ کو چاہے. تو یہ جو ہے نا اس کا عملی ثبوت تھے. تو اسی طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ان کے والد ابو قحافہ نے جو آخر میں مسلمان نہیں ہوئے تھے، جو آخر میں مسلمان ہو گئے تھے لیکن ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی نازیبہ کلمات کے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کھینچ کر جو ہے نا ایک تھپڑ لگایا. تو تھپڑ لگایا تو بوڑھا باپ تھا تو ان کو نظر بھی صحیح نہیں آتا تھا، وہ گر گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جو ہے نا ابوبکر صدیق تو بہت رحم دل ہے، تو نے یہ کام کیوں کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق رضی اللہ عنہ جواب دیا یا رسول اللہ میرے سامنے آپ کی جو ہے نا برائی بیان کرے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ.
تو انہوں نے جو ہے نا حقیقتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جان قربان کر دی. تو جیسے جو ہے نا عبداللہ بن ابی کو اس کے بیٹے عبداللہ ہی نے پکڑ لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اور اس وقت کہا اس وقت تجھ کو نہیں چھوڑوں گا جب تک تو یہ اقرار نہ کر لے کہ میں ذلیل ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں. سبحان آخر اس اللہ نے اقرار کیا تب جو ہے نا اس کے بیٹے نے چھوڑا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ مدینہ محبت پہنچ تھی, کر حضرت یہ عبداللہ محبت تھی صحابہ کرام کی, اتنی زیادہ عشق تھا اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, بہت زیادہ, بالکل اور جانے دیتے تھے ان کے اوپر. اور کچھ لوگوں کا بھی حالات اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام کو ذرا سی محبت نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ ہوئی تھی تو ان کو جنازے کے بجائے وہ مسجد نبی میں بیٹھ کر اپنے بڑا کر ڈھونڈ رہے تھے کہ کون بڑا بنے گا ابھی بس مسلمانوں یہ کا. معاذ اللہ جو ہے نا یہ جس استغفر طرح اللہ. عبداللہ بن ابی جی اس وقت اسلام کا دشمن تھا, منافقین کا سردار استغفر تھا, وہ کوشش کرتا تھا اسلام کو نقصان پہنچے. تو ابھی بھی جو شخص جو ہے نا یہ صحابہ کرام کو ایسا کہ جو ہے نا کہ وہ صرف اپنی بادشاہت کے لیے یا حکومت کے لیے انہوں نے اپنی جو ہے نا جانیں قربان کی, یا اس وقت یہ صرف اپنی حکومت کے لیے ساتھ تھے, تو یہ اسی طرح ہی دشمن ہے اسلام کا, جیسے اس وقت عبداللہ بن ابی جو ہے نا اسلام کا دشمن تھا. صحیح کام ہے. تو مدینہ پہنچ کر اس وقت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ جو عبداللہ بن ابی کا جو ہے نا بیٹا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھ کو یہ خبر پہنچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ کے قتل کا حکم دینے والے ہیں, اگر اجازت ہو تو میں خود اپنے باپ کا سر قلم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر حاضر کر دوں. سبحان اللہ. تو سبحان آپ اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ کہ کسی دوسرے کو حکم دے تو میں جو ہے نا خود ہی جو ہے نا اپنے باپ کا سر قلم کرنے کو جو ہے نا ترجیح دوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا باپ کے قتل سے منع فرمایا اور اس کے ساتھ جو ہے نا اس نے سلوک اور احسان کرنے کا حکم دیا. سبحان اللہ. تو باقی انشاءاللہ جو ہے نا کل ہم پڑھیں گے واقعہ عفق جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اسی غزوہ میں جو ہے نا ایک اسی منافقین نے عبداللہ بن ابی اور جتنے منافقین تھے انہوں نے معاذ اللہ تہمت لگائی تھی. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا اس کی گواہی قرآن مجید میں اتاری. تو واقعہ انشاءاللہ جو ہے نا کل ہم پڑھیں گے. شکریہ مولانا صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور ہمیں اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. اللہ ٹھیک ہے, یہ حافظ. دعاؤں میں یاد رکھے گا. انشاءاللہ فی امان اللہ مولانا صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ حافظ. اللہ حافظ.